السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بعض اسلامی بہنوں نے یہ سوال بھیجا ہے کہ استحاضہ کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت اور کتب تفسیر و احادیث کے مطالعہ اور ذکر و دعا کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، اس سوال کے جواب کو سمجھنے سے پہلے بطور تمہید کے بعض چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ استحاضہ کی تعریف کیا ہے، استحاضہ کس کو کہتے ہیں۔ تو ہر خاتون اسلام کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو خون حیض کے ختم ہونے کے بعد بیماری اور خرابی کی وجہ سے عازل نامی رگ سے آتا ہے۔ یہ خون حیض سے رنگ اور بو میں الگ ہوتا ہے، جسے خواتین پہچانتی ہیں۔ یعنی یہ خون استحاضہ حیض کے علاوہ خون ہوتا ہے جو عورت کو بیماری اور خرابی کی وجہ سے آتا ہے۔ حیض کے بعد بسا اوقات بعض عورتوں کو 13 دن 14 دن کبھی کبھی مہینوں لگاتار خون جاری رہ جاتے ہیں۔ خون حیض کے بعد اس کو استحاضہ کا خون بولتے ہیں۔ اس استحاضہ کے خون کی کچھ علامتیں ہیں اور کچھ اس کی پہچان ہے، جس کے ذریعے سے خواتین اسلام یہ پہچان سکتی ہیں کہ کب انہیں حیض کا خون آ رہا ہے اور کب استحاضہ کا آ رہا ہے۔ جب حیض کا خون آئے تو وہ نماز و روزہ سے رک جائیں، اور جب استحاضہ کا خون آئے اس علامت سے وہ پہچان لیں تو وہ اپنے نماز و روزہ کو جاری کر دیں۔ تو حدیث میں ایک علامت وارد ہے اور بعض دوسری علامات فقہا نے ذکر کی ہیں۔ تو پہلی علامت یہ ہے کہ خون حیض سرخ کالے پن کی جانب مائل ہوتا ہے، اور خون استحاضہ سرخ ہوتا ہے لیکن وہ زردی پن کی جانب مائل ہوتا ہے۔ انس بن سیرین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے گھر کی کوئی عورت خون استحاضہ سے دوچار ہوئیں تو انہوں نے اس مسئلے کو دریافت کرنے کے لیے انس بن سیرین کو کہا کہ تم یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا یہ کہ ان کے کسی صحابی سے دریافت کرو۔ انس بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے مجھ سے کہا، اذا رأت الدم البحرانی فلا تصلی واذا رأت الطہر ولو ساعة فلتغتسل ولتصلی، کہ جب عورت سرخ کالا مائل خون دیکھے، یعنی وہ خون جو سخت سرخ ہو، کالے پن کی جانب مائل ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز نہ پڑھے، اس لیے کہ وہ حیض کا خون ہے۔ اور جب پاکی دیکھے گرچہ چند لمحے کے لیے کیوں نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے اور نماز پڑھے۔ علامہ ابن اثیر رحمہ اللہ النہایہ فی غریب الاثر میں لکھتے ہیں کہ دم بحرانی اس خون کو کہتے ہیں جو سخت سرخ ہو، اور لغت عرب کی معروف کتاب لسان العرب اور تاج العروس میں ہے کہ دم بحرانی اس خون کو کہتے ہیں جو سخت سرخ ہو، یعنی خون اس قدر سرخ ہو کہ وہ کالے پن کی جانب مائل ہو، تو اس خون کو دم بحرانی کہتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب عورت دم بحرانی دیکھے، یعنی اس خون کو دیکھے جو سخت سرخ ہو، کالے پن کی جانب مائل ہو، تو اسے حیض کا خون شمار کرے اور نماز و روزہ چھوڑ دے۔ اور جب اس کے علاوہ خون آئے جو سرخ تو ہوتا ہے لیکن زردی پن کی جانب مائل ہوتا ہے، تو اسے خون استحاضہ شمار کرے اور اس میں نماز پڑھے، روزے رکھے اور قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ بعض فقہا نے تو اور علامتوں کا ذکر کیا۔ دوسری علامت کی خون حیض گاڑھا اور خون استحاضہ پتلا ہوتا ہے،
اس سے بھی عورت پہچان سکتی ہے فرق خون حیض میں اور خون استحاضہ میں۔ تیسری علامت کہ خون حیض میں ایک خاص قسم کی مہک ہوتی ہے اور خون استحاضہ میں کوئی مہک نہیں ہوتی ہے۔ تو ان علامتوں کے ذریعے سے خواتین پہچان سکتی ہیں کہ کب ان کا خون خون حیض ہے اور کب ان کا خون خون استحاضہ ہے۔ استحاضہ والی بیماری سے دوچار عورت کے فقہا نے 3 حالات کا ذکر کیا ہے۔ احادیث نبویہ کی روشنی میں 3 حالات کا ذکر کیا ہے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ اس مرض استحاضہ سے دوچار ہونے سے پہلے اگر عورت کو ایک خاص عادت کے مطابق خون آتا رہا ہو، یعنی مثال کے طور پہ یہ بیماری جب اسے لاحق ہوئی، اس بیماری کے لاحق ہونے سے پہلے اسے مثال کے طور پہ ہر مہینے 6 دن خون آتا تھا یا ہر مہینے 7 دن حیض کا خون آتا تھا جب اسے یہ بیماری نہیں تھی، پھر بعد میں یہ بیماری لاحق ہو گئی اور اسے 15 دن 20 دن لگاتار خون آتا ہی رہتا ہے، تو ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی عادت کا اعتبار کرے۔ ایسی عورت اپنی عادت کا اعتبار کرے، یعنی جو پچھلے ایام میں پچھلے سالوں میں اسے 6 دن یا 7 دن خون آتا تھا اسے خون حیض شمار کرے، اور اس کے بعد جو خون اب جاری رہتا ہے بیماری کی وجہ سے اسے خون استحاضہ شمار کرے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، امکسی قدر ما کانت تحبسک حیضتک ثم اغتسلی وصلی، تم اتنے دنوں نماز و روزہ سے ٹھہری رہو جتنے دنوں اس بیماری سے پہلے حیض آیا کرتا تھا، یعنی استحاضہ کی بیماری کے لاحق ہونے سے پہلے جتنے دن تک تم کو حیض آتا تھا اتنے دن کو حیض شمار کرو، اس میں نماز و روزہ سے روکی رہو، اور جب یہ مدت ختم ہو جائے اور پھر بھی خون جاری رہے تو تم اسے خون استحاضہ شمار کرو، غسل کرو اور نمازیں پڑھو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ اگر عورت اپنی پہچان کے ذریعے سے فرق کرے، یعنی مرض استحاضہ سے دوچار ہونے سے پہلے عورت کو ایک عادت کے مطابق، ایک مخصوص عادت کے مطابق خون نہیں آتا تھا، لیکن وہ عورت ایسی ہے کہ خون حیض اور خون استحاضہ میں فرق جانتی ہے، یعنی جن علامات کا ذکر ہوا، یعنی ان علامات کے ذریعے سے وہ پہچانتی ہے کہ کون سا خون خون حیض ہے اور کون سا خون خون استحاضہ ہے، تو اس عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی پہچان کا اعتبار کرے گی، یعنی جب اس کی پہچان یہ بتلائے گی کہ یہ حیض کا خون ہے تو وہ نماز و روزہ چھوڑ دے گی، اور جب وہ اپنی پہچان کے ذریعے سے جن علامتوں کا پہلے ذکر ہوا اس کے ذریعے سے وہ پہچانے گی کہ یہ استحاضہ کا خون ہے تو وہ نماز و روزہ جاری کر دے گی۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اذا كان دم الحیض فإنه اسود يعرف فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق، کہ جب حیض کا خون ہو تو یہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت کا ذکر کیا کہ جو حیض کا خون ہوتا ہے یہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، یعنی کالے پن کی جانب مائل ہوتا ہے، اور جو استحاضہ کا خون ہوتا ہے سرخ ہوتا ہے لیکن زردی پن کی جانب مائل ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب حیض کا خون ہو تو یہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے، عورتیں پہچانتی ہیں اس کو، لہذا جب یہ خون ہو تو تم نماز نہ پڑھو، یعنی سرخ کالے پن کی جانب مائل والا خون ہو تو یہ خون حیض ہے، تم اس میں رک جاؤ اور نماز نہ پڑھو، اور اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو جس کو استحاضہ کا خون بولتے ہیں، اگر یہ ہو تو وضو کر کے نماز پڑھ لو، کیونکہ یہ استحاضہ کا خون ایک رگ سے آتا ہے،
یہ بیماری کی وجہ سے آتا ہے، اس میں عورت کو نماز و روزہ سے نہ رکنا ہے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ اگر اس عورت کو حیض نہ تو عادت کے مطابق آتا ہو اور نہ تو وہ عورت دونوں خونوں میں فرق جانتی ہو، اسے پہلے ایک مخصوص عادت بھی نہ رہی ہو کہ اسے ایک مخصوص عادت کے مطابق مثلا 6 دن خون حیض آتا تھا، ایسا بھی نہیں تھا، اور نہ ہی وہ عورت پہچانتی ہے، اسے خون حیض اور خون استحاضہ کا فرق معلوم نہیں ہے، تو پھر ایسی عورت اپنی قریبی رشتہ دار خواتین کی عادت کا اعتبار کرے گی۔ مثال کے طور پہ اس کی کوئی دوسری بہن ہے، اس کا اعتبار کرے گی، اسے کتنے دن خون حیض آتا ہے اس کا اعتبار کرے گی، یا اس کی کوئی قریبی رشتہ دار ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہا سے فرمایا، انما ہی رکضۃ من الشیطان فتحیضی 6 ایام او 7 ایام ثم اغتسلی فَإِذَا اسْتَنْقَعْتِ فَصَلِّ 24 أو 23 وَصُومِ وَصَلِّ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كَمَا تَحِيضُ النِّسَاء۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ استحاضہ کا خون شیطان کے ایڑ مارنے کی وجہ سے ہے، جبکہ حیض تو تمہیں 6 یا 7 ہی دن آتا ہے، لہذا ان 6 یا 7 دنوں کے بعد تم غسل کر لو، اور جب محسوس ہو کہ اس غسل کی وجہ سے پاک و صاف ہو گئی تو 23 دن یا 24 دن تم روزہ و نماز کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہوگا، اور پھر ہر مہینے میں اسی طرح کر لیا کرو جیسا کہ دیگر عورتیں حائضہ ہوتی ہیں، یعنی عورت جو ہے اپنی دیگر قریبی عورتوں کی عادت کا اعتبار کرے گی، مثلا اس کی بہن ہے، اس کی قریبی رشتہ دار ہے، اس کی عادت کا اعتبار کرے گی، جتنے دن اس کو حیض آتا ہے اس کو حیض شمار کرے گی، پھر باقی دن جو اسے خون جاری ہے اسے استحاضہ شمار کرے گی اور اس میں نماز و روزہ کو جاری رکھے گی۔ استحاضہ کی حالت میں عورت نماز و روزہ کرے گی، یعنی استحاضہ والی عورت یہ پاک عورتوں کے حکم ہے، استحاضہ والی عورت یہ پاک عورتوں کے حکم ہے، یعنی جو عورت حیض کی حالت میں ہو وہ عورت پاک نہیں، اسے نماز و روزہ سے منع کیا گیا، لیکن جو عورت استحاضہ سے اس بیماری سے دوچار ہو وہ پاک عورتوں کے حکم ہے، وہ نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرے گی اپنے ہاتھوں میں لے کر کے، قرآن کریم کو چھو کر کے، یا یہ کہ زبانی پڑھنا چاہے زبانی بھی پڑھ سکتی ہے، یا موبائل کی اسکرین سے پڑھ سکتی ہے، یہ پاک عورتوں کے حکم ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ بنت جہش رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، اتنے دنوں ٹھہری رہو جتنے دن اس بیماری سے پہلے حیض آیا کرتا تھا، یعنی اس بیماری سے پہلے جتنے دن تک تم کو حیض آتا تھا اتنے دنوں تک تم نماز و روزہ سے روکی رہو، اسے حیض شمار کرو، پھر اس کے بعد جو خون آئے تم اسے استحاضہ شمار کرو، تم حیض سے پاکی کا غسل کر لو اور نمازیں پڑھو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیویوں میں سے کسی بیوی نے اعتکاف کیا جبکہ وہ استحاضہ سے تھیں، استحاضہ کی حالت میں تھیں، خون بہتا ہوا دیکھتی تھیں، کبھی خون کی وجہ سے اپنے نیچے تشت رکھ لیتی تھیں، جب نماز وغیرہ پڑھتی تو اپنے نیچے تشت رکھ لیتی کہ اگر خون گرے تو اسی تشت میں گرے۔ تو استحاضہ والی عورت یہ پاک عورت کے حکم ہے، نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے، یعنی اس کو لے کر کے بھی ہاتھوں میں، چھو کر کے، یا یہ کہ زبانی، یا یہ کہ موبائل کی اسکرین سے، اور جب وہ نماز پڑھ سکتی ہے، قرآن کریم کو چھو سکتی ہے، تو بدرجہ اولا تفسیر اور حدیث کی کتابوں کو بھی چھو سکتی ہے، اسے پڑھ سکتی ہے، اللہ کا ذکر بھی کر سکتی ہے، دعائیں بھی کر سکتی ہے، وہ پاک عورتوں کے حکم ہے، اور اس کے شوہر کے لیے اس سے ہم بستری بھی حلال ہے، یعنی استحاضہ والی عورت یہ پاک عورتوں کے حکم ہے۔ تو جو عورت یہ محسوس کرے کہ اس کے حیض کا خون ختم ہو گیا، وہ استحاضہ کی حالت میں ہے،
تو استحاضہ کی حالت میں وہ سبھی عبادتوں کو جاری رکھے گی. وہ روزہ بھی رکھ سکتی ہے اور یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی، نماز بھی، سبھی عبادتیں جاری رکھے گی. وہ پاک عورتوں کے حکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خواتین اسلام کو دینی مسائل کے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد.